حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. یہ دعوت الی اللہ کے موضوع پر ہے درس، اور اس درس کے اندر بھی بڑی ترغیبات ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان سے آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے. فرمایا وَمَنْ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ربنا اللہ کہنے کے بعد وہ پھر ڈٹ گئے کہ اس ربنا اللہ سے کوئی دنیا کی طاقت ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی. ثم استقاموا، اس کے بعد وہ ڈٹ گئے، سیدھے چل پڑے، اور راستے میں کسی رکاوٹ کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی. دائیں بائیں سے بھی رکاوٹیں ہیں، سامنے سے بھی رکاوٹیں ہیں، پیچھے سے بھی رکاوٹیں ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی. ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، چلتے رہے، چل پڑے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے. فرشتے اتر کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کھاؤ، کوئی غم نہ کھاؤ. مستقبل کا بھی خوف نہیں، ماضی کا بھی کوئی غم نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت قبول کرو جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. جنت ملے گی تم کو. فرشتے اترتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم
تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں پر وہ کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا۔ جنت کیا ہے؟ جو جی چاہے وہاں ملے۔ دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جی چاہے وہ ملے، کسی کو بھی نہیں ملا اب تک، آئندہ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ جو چند عہدوں کے شوقین ہیں وہ عہدے ان کو مل جاتے ہیں لیکن ان کی چاہت نہیں پوری ہوتی۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ بشارت دی کہ جنت ملے گی، اور جنت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم کو وہاں پر وہ کچھ ملے گا جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، مہمانی ہے اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا ہے، مہربان۔ اللہ کے مہمان بنو گے۔ اس کے بعد ہے اصل مضمون، ان ترغیبات کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، مستحکم ہو جاؤ۔ تمہارے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، سب سے اونچے لوگ ہو تم۔ اپنی اونچائی کو، اپنی عظمت کو، اپنی بلندی کو قائم رکھو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے آئے تو اس کو پاش پاش کر دو، گرا دو، اس کو، دیواروں کو گرا دو۔ اس کے بعد ہے اصل مضمون، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کس کی بات اچھی ہے اس بات کے مقابلے میں جو بلائے اللہ کی طرف۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی کرے، خود بھی عامل ہو، اللہ کی طرف بلائے اور صالح ہو۔ صالح ہو کر دعوت اللہ کا کام کرے گا تو اس میں برکت ہوگی، کامیابی ہوگی۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، میں اطاعت شعاروں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن، یہ آداب ہے، دعوت اللہ کے آداب۔ ادفع بالتی ہی احسن، دفع کرو شر کا، دفع کرو شریر کا اس طریقے کے ساتھ جو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ایسا طریقہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، صورتحال ایسی ہو جائے کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان، جس کے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گیا کو تیرا دوست ہے، دوست ہی نہیں پرجوش دوست ہے، مخلص دوست ہے۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ وَإِمَّا يَبْلَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ تو تمہارے ساتھ موجود ہے، سر پر ہے، اس کی پناہ مانگو، وہ سنے گا، اس کو پتہ ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے میرے لیے۔ کتنی بشارتیں ہیں، اللہ کی معیت کی بہت بڑا معمولی سودا ہے، معمولی فضیلت ہے، اس جیسی تو فضیلت ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ آیات جس میں دعوت اللہ کا حسن بھی بیان کیا گیا ہے، اس کے آداب کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ شریر کو دفع کرو اچھے طریقے کے ساتھ، باللتی ہی احسن، کہ وہ تیرا پرجوش دوست بن جائے۔ آج یہ کشمکش تو موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کشمکش میں آپ نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے، جتنے کشمکش والے ہیں وہ سب آپ کے دوست بن جائیں، ان کو دوست بنانا ہے، دشمن نہیں بنانا۔ ان سب کو جس پارٹی کے بھی ہوں، اس پارٹی کا نام دینی ہو یا غیر دینی ہو، سب کو آپ نے دوست بنانا ہے۔ اور ہمارا تو طریقہ کار اس آیت کی روشنی میں شروع سے یہی ہے، سب کو دوست بنانا۔ مفکر اسلام، مفسر قرآن، مجدد اسلام مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کے دل پر چوٹ پڑے۔ انہوں نے اس انداز سے بات کی ہے کہ جو دشمن تھا وہ بھی چل کر ان کے گھر میں آیا نصیحت لینے کے لیے۔ اور کہا کہ مجھے آپ کچھ نصیحت کرو، تو کشمکش تھی۔ مولانا نے یہ کہا کہ آپ کرسی چھوڑ دیں، یہ نصیحت ہے۔ اب یہ بات اس کو چاہے بری لگی ہو یا اچھی لگی ہو، لیکن حق نصیحت تو ادا کر دیا، جو بات کہنے کی تھی وہ آپ نے کہہ دی۔ جو بڑی تحریک زوروں پر تھی، اس وقت اچانک ذوالفقار علی بھٹو مرحوم آ گیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے رکاوٹیں ڈالیں کہ اس وقت تو بڑی بدنامی ہو جائے گی، اگر ذوالفقار علی بھٹو ملے گا تو جماعت کی بدنامی ہو جائے گی، مولانا کی بدنامی ہو جائے گی۔ مولانا نے کہا آنے دو۔ آ گیا، حاجی مجھے آپ کوئی نصیحت کریں۔ کہا کہ نصیحت آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کرسی چھوڑ دیں تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔ وہ کرسی چھوڑنے کے لیے تو تیار نہ ہوا، لیکن بالآخر اس کو چھوڑنی پڑی کہ جنرل ضیاء الحق آ گئے۔ اس نے آ کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ لوگوں کا بڑے پرجوش مطالبہ تھا، فوج کیا کر رہی ہے، آ جائے میدان میں۔ سارے لوگ یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ تو بہرحال قول احسن یہ ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے۔
جیسے بھی حالات ہوں ہم نے اچھی بات کہنی ہے، اخلاص کے ساتھ کہنی ہے، شریر کو دفع کرنے کے لیے کہنی ہے، شریر کو دوست بنانے کے لیے کہنی ہے۔ اس انداز سے کام کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا، تو دشمن بھی دوست بن گئے، دشمن بھی ایمان لے آئے، اور سرزمین عرب دین کے لیے مسخر ہو گئی۔ پھر باہر نکلے اور پھر باہر کی دنیا تک دین کو پہنچانا تو صحابہ کرام کی ذمہ داری لگ گئی، انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ جہاں گئے لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ ہماری دنیا پر حملہ آور نہیں ہیں، یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں۔ جوک در جوک لوگ دارہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ایک محمد ابن قاسم آیا، دیبل میں آیا، راجہ دہر کو شکست دی تو سارا سندھ مسلمان ہو گیا، ملتان تک ساری دنیا مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے دنیا کو مسلمان کیا، دارہ اسلام میں داخل کیا، تلوار کے ذریعے سے اہل باطل کے اقتدار کو ختم کیا، اور قرآن و سنت اور اخلاق حسنہ کے ذریعہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو دین کے لیے مسخر کیا۔ تو ہمارا مقصد اور مشن دین کے لیے دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا، زندگیوں کے اندر انقلاب لانا ہے۔ یہی ہے دعوت الی اللہ، اور یہی ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اس سے بڑھ کر کس آدمی کی بات اچھی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانے کی سعادت عطا فرمائے، اور دلوں اور دماغوں کو، زندگیوں کو مسخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔